السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم اس پروگرام میں سنیں اس کو اللہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں جو حدیث زیر مطالعہ ہے وہ حدیث گزشتہ پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکی، تو آج الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے اسی حدیث کے بقیہ حصے سے آغاز کرتے ہوئے جو دیگر احادیث ہیں اسی باب کے تحت مؤلف نے اور اسی غالباً موضوع میں ذکر کی ہیں اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پاس حدیث نمبر 715 تھی جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے، اور اس پر جو باب ہے وہ وہی باب ہے جو کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ صیام الدہر کی خاص طور پر ممانعت، مسلسل زمانے کا روزہ رکھنا شریعت میں یہ درست عمل نہیں ہے، خاص طور پر جب کہ ایک انسان اس کو تکلیف جسمانی یا بیماری کا خدشہ ہو، یا یہ ہے کہ وہ پھر عید کے روزے بھی نہ چھوڑے، ایام تشریق کے بھی روزے چھوڑنے سے گریز کرے۔ تو ایسا تسلسل سے روزہ کہ جو انبیاء اور رسل نے بھی اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، خود رحمت للعالمین نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، اور یہ فرمایا ہے کہ ھذا ایام اکل و شرب، عیدین کے دن اور پھر ایام تشریق کے دن یہ بھی کھانے اور پینے کے اور ذکر کے دن ہیں۔ تو اس کے ساتھ ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے ایک امتی عام اگر جسارت کرتا ہے اس قسم کی عبادت کی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ ان احادیث کے الفاظ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آتے ہیں حدیث کے بقیہ الفاظ میں ہم پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر یہ خود اقرار کیا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ تو خود ایک شخص جو ہے جس پر عائد سختی نہ اور وہ خود سختی اپنے اوپر عائد کر لے تو یہ ایک عقل مندی بھی نہیں اور اللہ کی ناقدری نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے اس انداز سے انسان جو ہے وہ گریز کرے اور وہ عمل اور وہ انداز اپنائے جس میں اس کے لیے ہر اعتبار سے فائدہ ہے، اور وہ انبیاء اور رسل کا سب سے بہتر فائدہ ہے جس میں آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اطاعت کرو گے پیغمبر کی تم ہدایت پاؤ گے۔ تو رحمت للعالمین خود کوئی عمل ہوتا یا حکم تو سرسری اس حکم پر عمل کرتے، فوراً اس میں کرید نہ کرتے، اس میں نہ صحابہ کو یہ بات اس کی اجازت دیتے کہ وہ ایک سوال کو بار بار کریں اور اس پر انسسٹ کریں اور اس پھر یہ ہے کہ میخ نکالیں ہر چیز کی، نہیں، فرمایا کہ بلکہ یہ چیزیں پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی تھیں۔ تو ایک تو یہ کہ انما من اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم علی انبیائہم، کہ جس چیز نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں کے پاس جاتے اور ہر مسئلے پوچھتے ضرور لیکن کریدتے مسئلے، اور بار بار ایک ہی مسئلے کو دہراتے، اور پھر یہ ہے کہ وہی مسئلہ جو ہے اس کی شاید کوئی گنجائش مل جائے ہمیں، یا خود ہی مسئلہ پوچھ کر پھر اس سے گنجائش بھی یا اس میں ہمیں سختی کم ہو یا پابندی ختم ہو جائے ہماری، ہمیں اجازت مل جائے،
تو اس قسم کا انداز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے پیغمبر کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال و اضاعت المال و قیل و قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سوالات کرنے اور قیل و قال میخ نکالنے کسی چیز سے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھ پہ سختی کر دی گئی، تو مجھے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو کہ سورۃ البقرہ میں تفصیل سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کوئی گائے ان تذبحوا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائے ذبح کر لو، ان تذبحوا بقرۃ، نکرہ ہے یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت یعنی جس وقت اللہ کا حکم ہوا تھا فوری اس حکم کو مان کر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس مسئلے میں اپنے آپ پر سختی کی، بار بار سوال کیا، اور معاملہ جو ہے الجھتا ہی چلا گیا، پیچیدہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بس میں ہی نہ رہا کہ وہ ایسی گائے لا کر ذبح کریں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو وہ سوال کرتے چلے جا رہے تھے اور ان پر پابندیاں ساتھ ہی ساتھ لگتی چلی جا رہی تھیں۔ تو یہ ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بار پھینکا تھا۔ تو پہلے ہی جو سیدھا سادہ حکم ہے اس پر انسان عمل کر لے۔ آگے فرمایا کہ کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انی اجد قوتاً، اس کے باوجود ہے اللہ کے رسول مجھے میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، میں اور بھی زیادہ نسخہ جو ہے اس میں عبادت میں یعنی روزوں میں اور رات کے قیام میں بڑھا سکتا ہوں۔ تو قال فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، رحمت للعالمین نے اب اپنے صحابی کو پھر بھی بالکل ایسے ڈسہارٹ نہیں کیا، نہ ہی ملامت کی ہے، بلکہ ایک بڑے ہی حکیمانہ انداز سے اس عمل کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، تاکہ صحابی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اب تو جو حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے، وہ ایک عظیم بادشاہ اللہ کے اور عظیم عبادت گزار حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ وہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پھر اختیار کر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا معاملہ ولا تزد علیہ، تو اس پر مت زیادہ کر۔ تو پھر ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لے، اس پر زیادہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات فرمائی، کل تو میں نے پوچھا وما کان صیام نبی اللہ داؤد علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ توجہ دلائی، اور اس توجہ دلانے پر میں نے کھل کے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا اور کیا اس کی کیفیت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نصف الدہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کا روزہ جو تھا وہ ایک نصف الدہر تھا، یعنی پوری جو زندگی تھی آپ کی اس کا ایک آدھا، ہاف، ایک دن کا افطار اور ایک دن کا روزہ، نصف الدہر۔ تو گویا کہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ فکان عبداللہ یقول بعد ما کبیرہ، اب حضرت عبداللہ بن جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راوی کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ عبداللہ جو ہیں وہ جب عمر کے بڑے ہو گئے، یعنی عمر رسیدہ ہو گئے جب، اور ان کے جو قوات تھے مضبوط، طاقت وہ جواب دے گئی، ہمت کم ہو گئی، ضعف پیری جو ہے وہ ان کی جسم پر چھانے لگا، تو پھر کیا معاملہ تھا کہ وہ کابرہ بعد ما کابرہ، کابرہ یکبرو یعنی فی السن، یہ باب آتا ہے سامع یسمعو، عمر میں بڑھنا، کابرہ یکبرو، اور اسی طرح ایک باب آتا ہے کابورہ یکبرو، کابورہ فی المقام و فی الشأن، کسی مقام اور مرتبہ میں کسی کا بڑھ جانا یا زیادہ ہو جانا، وہ کابورہ فاولہ،
کاروما یکرموں کے وزن پہ آتا ہے۔ اور اسی طرح کابر علیہ الامر یہ بھی ہے کہ کسی کام کا دشوار ہو جانا، ان کا ناکابر علیکم مقامی و تذکیری، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ مختلف باب میں مختلف معنی دیتا ہے یہ لفظ۔ تو یہاں کابرہ کا معنی جب وہ کابرہ فی السن، جب وہ عمر میں بڑھ گئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کیا کہا کرتے تھے؟ یا لیتنی قبلت رخصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی رخصت کو اس وقت قبول کر لیتا۔ تو یہ آپ کے جو الفاظ ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی زندگی کے بعد کا جو تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں بعد میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوانی کے جوش، جذبے، قوتیں، طاقتیں، اس کی رو میں بہہ کر میں یہ بار بار کہتا تھا کہ انی اجد قوتاً اکثر من ذالک، کہ انی اجد قوتاً، میں سے بھی زیادہ کرنے کی عبادت طاقت رکھتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کاش رحمت للعالمین کی وہ دی گئی رخصت اس کو میں قبول کر لیتا، اپنے آپ پر یہ نہ سختی کرتا کہ میں اس جو معمول تھا عبادت کا اس کو باقی نہ رکھ سکا، یا باقی رکھنے میں مجھے خاصی دقت اور دشواری پیش آئی۔ اور رنج اس بات کا تھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تعلیم کے باوجود میں نے اس طرف توجہ نہ دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے متبادل عمل پیغمبر مجھے بتلاتے رہے کہ اجر و ثواب بھی اتنا ہے اور عبادت بھی کم ہے، تو اس کی طرف بھی میں نے توجہ نہ دی۔ اور آج یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے جو کہ میں نے اپنے آپ پہ جاری کر لیا، اس کو میں نبھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب نبھانے کی طاقت نہیں رکھوں گا تو پھر وہ اجر و ثواب بھی نہیں مل پائے گا۔ تو یہ ناظرین ان کا اپنا جو تجربہ تھا زندگی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے خود بیان کیا۔ تو آتے ہیں اسی باب کے تحت ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی ہے۔ حدیث نمبر 716 ہے۔ تو ناظرین اگرچہ اس حدیث کا مفہوم عمل کی جو کیفیت ہے یا کمیت ہے اس بارے میں ایک رہنمائی ہے، اس کا تعلق رمضان سے تو نہیں، لیکن رمضان کے ساتھ ایک دوسرا بھی پہلو ہے نزول قرآن کا۔ قرآن مجید اس ماہ مبارک میں اترا، تو غالباً مؤلف رحمہ اللہ نے اس لیے قرآن مجید کی جو قرأت ہے یا قرآن مجید کی تلاوت، اس کی مقدار، اس کے بارے میں یہاں حدیث بیان کی ہے، اور غالباً اس لیے بھی بیان کی ہے کہ اس کا بھی تعلق اسی راوی جو ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، کہ یہ حدیث انہی سے ہی مروی ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں ہے اور رحمت للعالمین کی دی گئی تعلیمات کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا اسی باب کے تحت۔ 716 حدیث نمبر ہے 716۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ القرآن فی شہرن، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو ایک مہینے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا گویا کہ عام جو ایک امتی تھا اس وقت، جو لوگ محنت مزدوری کرنے والے، باہر بھی اور گھر بھی آنے جانے والے اور سفر میں بھی رہنے والے عام جو صحابہ تھے، لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ ایک مہینے میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو یہ ایک کم از کم مقدار ہے۔ تو غالباً اسی حدیث کی بنیاد پر جو آج قرآن حکیم ہے ہمارے پاس، اس میں بعد کے جو سلف ائمہ یا علماء تھے، انہوں نے قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، 30 اجزاء میں، غالباً اسی حدیث کی بنیاد پر، تاکہ
ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا یا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا یا قرآن مجید کو حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا زبانی، اس کے لیے یہ آسان ہو اس طریقے سے کہ اس کو 30 اجزاء میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ ایک انسان اگر چاہتا ہے تو بڑے ہی ایک معمولی اسکیجول بنا کر اپنی زندگی میں تو 5 اوقات کی جو فرض نماز ہے اس میں ایک پارے کو تقسیم کر کے قرآن مجید کے، تو وہ آرام سے قرآن کا ایک پارہ جو ہے وہ روزانہ تلاوت کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ تلاوت ہو جائے اور اس طرح کی روٹین بن جائے معمول، تو کیا ہی سبحان اللہ سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہر مہینے ایک پورا قرآن حکیم جو ہے وہ ختم کر لے، آرام سے، آسانی سے اور ترتیب سے۔ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے یا معمول بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ چیز بجائے مشکل ہونے کے بلکہ ایک جسم کی ضرورت بن جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز ایسی لے لیں جو کہ انسان کی جسم کی ضرورت نہیں، غذا نہیں، اور وہ انسان اس کو کھانا شروع کر دے روزانہ کی بنیاد پر، معمول بنا لے، تو اللہ نہ کرے بعض ایسی چیزیں جو کہ شریعت میں جن کی اجازت نہیں اور لوگ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں کھانے میں پینے میں، جیسے سگریٹ، سگار وغیرہ ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی حالانکہ جسم کی نشو و نما کے لیے بلکہ وہ نقصان دہ تو ہو سکتی ہیں، فائدہ مند نہیں ہیں، لیکن انسان جب عادت بنا لیتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو اچھی چیز کی عادت بنا لینا بھی ایک جسم جو ہے وہ خود کار مشین کی طرح، جس طرح کہ کمپیوٹر چلتا ہے، وہ قبول کرتا ہے ان چیزوں کو اور انسان کے جسم کی وہ ضرورت بن جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، ہاں یہ بات ضرور ہے جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث میں یہ بات پڑھی ہے خاص طور پر اور انبیاء کی تعلیمات میں سے، کہ وہ جو عمل ہے یا وہ جو چیز ہے استعمال کرنے والی اس میں اعتدال ہو، اس میں توازن ہو، یعنی افراط و تفریط جب ہوگی تو پھر انسان کا وہ معاملہ معمول نہیں بن سکے گا، یا بہت زیادہ لاغر ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے گا، تو دونوں طرف سے نقصان ہوگا۔ تو جو بھی چیز ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ زیادہ اللہ کو محبوب عمل وہی ہے جو خواہ کمیت میں کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو لگاتار۔ تو انشاءاللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں جو رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس بارے میں ہم آئندہ اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔